نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اور وہی ہے کہ جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں۔ یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، مراد یہ ہے کہ 6 اسٹیپس میں، 6 مراحل میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا تخت پانی پر تھا۔ تخت سے مراد یعنی اس کی حکومت وہ پانی پر تھی۔ اب یہ مشکل مقام ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ لیکن ایک مفسرین نے اس کی توجیہ یہ کی کہ یہ کائنات اصل میں بنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ کن کہا، ہو جا، اور سب سے پہلے ایک ٹھنڈا نور وجود میں آیا۔ اس نور سے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بنائیں، ایک فرشتے بنائے اور ایک انسانوں کی ارواح بنائیں، اور ارواح سے اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا اور انہیں سلا دیا۔ پھر نہ جانے کتنے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کن، اور اس کے بعد بڑے بڑے جلتے ہوئے آتشی کرے وجود میں آئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے جنات کو بنایا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ سورہ ہجر میں ہم پڑھ لیں گے، بل جاننا خلقناہ من قبل من نار السموم، جنات کو ہم نے اس سے پہلے بنایا تھا جو ہے وہ دھوئیں کی لپک سے، شعلے کی لپک سے، جو شعلے کا سب سے اوپر کا حصہ ہوتا ہے انویزیبل نظر نہیں آتا، اسی میں حدت زیادہ ہوتی ہے، اس سے بنایا جنات کو۔ اب وہ آتشی کرے پھر رفتہ رفتہ ٹھنڈے ہونا شروع ہوئے۔ ان میں سے ایک یہ آتشی کرہ جلتا ہوا کرہ یہ زمین بھی تھی، یہ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی اور اس میں سے بخار اٹھ کر گئے جو ہے وہ اوپر کی طرف، اور اوپر جا کر وہ کنڈینس ہوتے گئے، اور کنڈینس ہونے کے بعد پھر وہ زمین کے اوپر برسے۔ اب جب وہ گرم زمین کے اوپر برسے تو پہلے تو زمین کے اوپر پانی ہی پانی ہو گیا، اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ گرم زمین پر پانی پڑنے سے کچھ حصے سکڑ گئے، کچھ حصے ابھر گئے۔ جو سکڑ گئے وہاں نشیب وجود میں آیا، وہاں پر سمندر بن گئے، اور جو حصے ابھر گئے وہاں پر خشکی وجود میں آ گئی۔ تو بہرحال ایک وقت ایسا تھا کہ وہ جو پانی برسا ہے اس پانی کی وجہ سے زمین پر پانی ہی پانی تھا، اور گویا اس وقت اللہ تعالیٰ کی حکومت پانی پر تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد اس پانی کے وجہ سے گرم زمین میں پانی پڑا ہے تو نشیب اور فراز وجود میں آئے۔ جہاں پر یہ خشکی اور سمندر نشیب اور فراز آپس میں ملے، وہاں پر وہ گارا وجود میں آیا، جس گارے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کا جسم بنایا۔ اس جسم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی روح ڈالی، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ بہرحال یہ ایک رائے ہے جو مفسرین نے دی ہے، واللہ عالم۔ مشکلات القرآن میں سے ہے یہ آیت۔ فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت، اس کا تخت پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی ہے؟ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے تمہارے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ کائنات تمہارے لیے بنی ہے، الدنیا خلقت لکم، لیکن تمہیں اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ دنیا تمہارے لیے ہے، دنیا تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہے، لہٰذا تم اس دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس کے بعد اللہ یہ دیکھے گا کہ فائدہ اٹھانے کے بعد تم نے کیا کیا ہے۔ نعمتیں تم نے اللہ کی استعمال کی، لیکن اس کے بعد تم نے کہنا کس کا معنی؟ اللہ کا معنی یا اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن شیطان کا معنی؟ تو فرمایا یہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے 6 دنوں میں، کیوں بنائے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ کیسے ممکن ہے کہ ہڈیاں وہ چورا چورا ہو جائیں، وہ سیدھا ہو جائیں، ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے؟ تو اگر ایسا ہے تو یہ عمل تو کھلا جادو ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔